وظننت أنا أن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 2 ہے، اور پارہ نمبر 2 کے یہ رکو نمبر 10 کی آخری آیت ہے اور 216 آیت نمبر ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کی گئی ہے تم پہ لڑائی، وہو کرہ لکم، اور وہ گراں گزر رہی ہے، یعنی مشکل ہے، بری لگ رہی ہے، لکم تمہیں، تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے یعنی قریب ہے، ان تکرہو، یہ کہ ناپسند سمجھو تم، بری لگے تمہیں، شیئن کوئی چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی قریب ہے، ان تحبو، یہ کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ، اور حقیقت حال یعنی اللہ یعلم، جانتے ہیں، وانتم، اور تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ اس آیت سے یہ جو کتبہ کہا گیا فرض کی گئی ہے، تو اس سے فرض عین مراد ہے یا فرض کفایہ مراد ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب پہ لازمی طور پہ، فرضی طور پہ جہاد فرض ہے، اور فرض عین کہتے ہیں کہ کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی زمانے میں کچھ لوگ جہاد کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی سارے مجرم نہیں ہوتے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے ہی جہاد چھوڑ دینے کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی، ایک آیت اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جو بیٹھ رہتے ہیں، یعنی پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، کسی دینی خدمت کے لیے یا پھر کسی اپنی معذوری مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے، تو اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جہاد میں چلے گئے، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹھ رہنے والے پہ فضیلت دی ہے کہ ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں سے، جو پیچھے رہ گئے اور جو جہاد کے لیے گئے، دونوں سے بہلائی کا وعدہ فرمایا۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں سے بہلائی کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا، یعنی بہلائی والا معاملہ کریں گے، تو پتہ چلا کہ اگر جہاد فرض عین ہوتا تو پھر ان کو تنبیہ کی جاتی، لیکن کیا فرمایا گیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن شریف میں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ بڑی جماعت میں سے کوئی ایک چھوٹی جماعت ایسی کیوں نہیں کھڑی کہ جو تفقہ فی الدین، یعنی دینی خدمت کے امور جو ہے وہ سر انجام دے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ سارے کے سارے جہاد میں نکلنے کو نہیں کہا گیا کہ سب پہ فرض عین ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جہاد کی شرکت کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے والدین حیات ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ جی میں والدین حیات ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو والدین کی خدمت کرنے کو کہا کہ انہی کے ذریعے جہاد کا ثواب حاصل کریں، مفہوم یہ ہے۔ تو ان آیات سے اور اس واقعے سے پتہ چلا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں فرض عین ہو جاتا ہے جب امام المسلمین نفیر عام کا حکم دے دے کہ سارے کے سارے نکلیں، تو پھر جو ہے قرآن شریف کی آیت سے ہی ثابت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نفیر عام کا حکم دیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے نکلو تو تم بوجھل کیوں ہو جاتے ہو، تو ایسے وقت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب کسی خطے میں جو ہے مثلاً حملہ ہو جائے کفار کی طرف سے، تو پھر دفاعی جو جماعت ہے وہ پوری طرح دفاع نہیں کر پا رہی، تو قریب والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بھی پورے نہیں پڑ رہے تو ساتھ والوں پہ، اسی طرح پوری دنیا پہ جو ہے نا جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہاد تم پہ، جہاد کی جو ڈیوٹی تم پہ فرض کر دی گئی ہے، یعنی فرض عین کے طور پہ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ بری لگ رہی ہو، اور نہیں تمہیں بری لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو اس میں ہمیں ایک یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے جتنا بھی بصیرت والا ہو، جتنا بھی دانش مند ہو، کسی کام کے لیے جتنی بھی تدابیر کرے، جتنی بھی محنتیں کرے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بصیرت کے ساتھ، بہت دانش مندی کے ساتھ، ڈھیروں تدابیر کر کے، بہت ساری محنتیں کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے، لیکن انجام کار وہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ یعنی یہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اس لیے صرف اللہ کو معلوم ہے کہ مجموعے عالم کی کیفیات کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور انجام سے بھی واقفیت اللہ رب العزت کی ذات ہی رکھتی ہے۔ ہم انجام سے واقفیت نہیں رکھتے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر اس کے انجام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بہت اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن انجام کار اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں نکلتا، اور بعض دفعہ ہم کسی کو ٹھیک کام کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن نتیجتاً انجام کار وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں ہیں، جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ کام کر کے اللہ رب العزت سے اس کی خیر مانگیں بھی، اور بھروسہ بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھیں۔ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، لیکن مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بعض دفعہ سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی اس کام میں ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، اور بعض دفعہ کوئی سبب بھی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اس کام میں جو ہے خیر پیدا فرما دیتے ہیں جب ہم اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت بڑا ہمیں پوری زندگی کا سبق دیا گیا ہے، اور اس سبق میں ہی ہم احتیاط نہیں برتتے، اللہ رب العزت پہ بھروسہ نہیں رکھتے، اور صرف اسباب کی دنیا میں اسباب پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی سمجھدار سمجھ کر کے اور دانش مند سمجھ کر کے بہت ساری ڈھیروں تدابیر جو سامنے ہوتی ہیں ان تدابیر پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک مقولہ بھی ہے کہ تقدیر ہنستی ہے تدبیر پہ، تو یہ بھی اسی میں ہی ہے۔ بعض دفعہ تدبیریں کیا کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور تقدیر کیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آیت کے آخر میں ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے اشہر الحرم کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں قتال کرنے کے بارے میں، یعنی اشہر حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک واقعہ ہے، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہی
تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کفار سے یعنی مقاتلہ ہو گیا، تو ایک کافر جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، لیکن وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، حرمت والے مہینے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ ثلاث متوالیات و رجب مضر، کہ 3 تو لگاتار ہیں اور ایک رجب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بھی فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ ہیں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور رجب جو ہے وہ الگ ہے، یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو جب ایک کافر مارا گیا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، ابھی حرمت والا مہینہ شروع نہیں ہوا، جب کہ وہ رجب کی 1 تاریخ تھی، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو جو کفار قریش تھے انہوں نے بھی طعنہ دیا کہ آپ نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا اور یوں آپ نے قتل کر ڈالا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پریشان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ تو یہاں یسألونک سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوال کرنا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اعتراض کے طور پہ کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرنا، تو آپ کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں انہوں نے بھی قتال کیا، ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ تو یعنی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ہو سکتا ہے اور کفار قریش کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، قتال کرنا اس میں یعنی خاص قسم کا قتال کرنا کبیر بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص قسم کا کیا کہ جان بوجھ کر کے قتل کر دیا جائے، حرمت والے مہینے ہیں اس میں لڑائی منع ہے، اور دفاع کے طور پہ نہیں یوں ہی قتل کر دیا جائے تو پھر تو ممنوع ہی ہے۔ لیکن یہاں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مغالطہ لگ گیا تھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، تو یہ جان بوجھ کر کے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہاں وہ معاملہ نہیں ہے کہ ان گناہ کبیرہ کے طور پہ انہوں نے وہ کام کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ رب العزت کے راستے سے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا جو پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ عمرے کی غرض سے گئے تھے اور کفار قریش نے جو ہے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جو بھی مسلمان ہونا چاہتا یا مسلمان ہو جاتا اس سے بہت کفار سخت قسم کا تشدد کرتے تھے، ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ یہ ان پہ ظلم و ستم کیا جائے تو یہ واپس یا تو مرتد ہو جائیں اور دوسرے لوگ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے اسلام کے قریب نہ آئیں، تو یہ اللہ رب العزت کے راستے سے روکنا ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور انکار کرنا اس کا یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا بھی یعنی کہ مسجد حرام سے روکنا۔ تو مسجد حرام سے روکنا یوں بھی ہے کہ انہوں نے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی پرستش کرتے تھے اور مسلمانوں کو وہاں سے روکتے تھے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، یعنی صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ان کو وہاں سے نکالنا یعنی ان پہ ظلم و ستم کرنا کہ وہ ہجرت پہ مجبور ہو جائیں، گویا کہ ان کو نکال دینا ہے۔ تو اکبر عند اللہ، یہ جو جتنے بھی گناہ ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں، یہ سارے جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو ان کی حرکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافر ہیں، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ڈھا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو آپ کو ایک بندے کا قتل تو وہ بہت بڑا گناہ لگ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حرمت والے مہینے کی پاسداری نہیں کی اور قتل کر دیا، تو جو حرکتیں آپ یہ اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو یہ آپ کو خود معلوم نہیں ہے،
वल-फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, तो फितन ये सारी बातें क्या हैं, ये फितना है। तो अकबरु मिनल क़त्ल, ये कत्ल से ज़्यादा बड़े गुनाह हैं, ये फितना जो है कत्ल से ज़्यादा बड़ा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वला यज़ालून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबाए कराम को कि ये काफ़र ऐसे हैं कि वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम, वो हमेशा तुमसे क़िताल करते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि वो मुर्तद कर दे तुमको तुम्हारे दीन से तुम्हें हटा दें। इन इस्तताऊ, अगर काबू पा ले वो, अगर उनका बस चले तो, यानी इन कुफ़ार का अगर बस चले ना तो ये तुम्हें मुर्तद कर दें, क्योंकि इनकी सारी कोशिशें इसीलिए है कि जो मुसलमान हो गए वो मुर्तद हो जाएं, और जो अभी मुसलमान नहीं हुए वो मुसलमानों के तशद्दुद को, जुल्म सितम को देख करके तो फिर इस्लाम के करीब ही ना आए। तो अब यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि वमन यर्तदिद मिनकुम, और जो कोई मुर्तद हो गया, यानी इनकी कोशिशों की वजह से अगर कोई मुर्तद हो गया तुम में से, अपने दीन से हट गया, फ़यमुत, और वो मर गया, वह हुआ काफिरुन, इसी हालत में कि वो काफिर है, फ़उलाइका हबितत आमालुहुम, बस वही लोग हैं कि ज़ाया हो गए उनके आमाल, फिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी, वल आखिरती, और आखिरत में भी। अब यहाँ देखें कि वउलाइका अस्हाबुन नार, और वही लोग हैं जहन्नुम के रहने वाले, हुम फ़ीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब एक बार इस्लाम में आ जाने के बाद जो है, इस्लाम से वापस निकल जाना इस्लाम की तौहीन है, इस्लाम की इहानत है। यूँ है कि गोया कि इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है कि इसके बीच में आ कर के इन्होंने इसके बारे में इसको अच्छा ना जाना तो वापस मुर्तद हो गए। तो इसलिए कुफ़ार से भी बड़े जो हैं वो मुर्तद हैं सज़ा में। अब काफ़र और मुर्तद का मामला यहाँ भी देख लीजिए कि दुनिया और आखिरत में इनके आमाल ज़ाया हो गए। अब दुनिया में आमाल कैसे ज़ाया हुए? पहली बात कि जब कोई मुसलमान इस्लाम के बाद मुर्तद हो जाता है तो उसका निकाह टूट गया। दूसरी बात, मीरास में उसका हिस्सा शामिल नहीं रहता, मीरास में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में जो नमाज रोज़े रखे हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं, और फिर जो है नमाज जनाजा काफ़र का फिर मुर्तद का पढ़ा नहीं जाएगा और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा। ये तो दुनिया की सज़ाएं हैं। और आखिरत की क्या सज़ा है कि दुनिया के अंदर कोई भी किसी टाइम कोई नेक अमल किया है तो उसका सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी सज़ा क्या है कि मुसलमान अगर गुनाहगार हैं तो जहन्नुम में सज़ा पाने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से किसी न किसी टाइम जो है जहन्नुम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जो मुर्तद है हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। और अगर कोई मुर्तद हो जाने के बाद दोबारा मुसलमान हो गया तो उसका क्या मामला है? तो उसके बारे में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हबितत आमालुहुम का मतलब ये है कि उसके जो पीछे आमाल थे उनका सवाब अब दोबारा लौट करके नहीं आएगा, वो उसके मुर्तद हो जाने की वजह से ख़त्म हो गया। अब जो बकिया ज़िंदगी में जो नेक आमाल करेगा मुसलमान हो जाने के बाद तो वही उसके नेक आमाल शुमार होंगे। और अगर हज किया था तो इस्तात है तो दोबारा करेगा, और इसी तरह निकाह वगैरह दोबारा होगा। पिछले आमाल जो है ख़त्म हो गए। अब मुर्तद और काफ़र में कितना फ़र्क है कि जो काफ़र होते हैं वो कोई भी नेक काम करते हैं तो उनका जो है सवाब मुअल्लक़ रहता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी टाइम भी मुसलमान हो जाते हैं तो पिछले अपनी ज़िंदगी में किए हुए सारे नेक आमाल का सवाब उन्हें मिलेगा, और गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ताहदीमु, गुनाह सारे ख़त्म हो जाएंगे और नेक आमाल का सवाब मिलेगा। लेकिन मुर्तद जो है उसके नेक आमाल सारे क्या हो जाएंगे? ज़ाया हो जाएंगे। और एक ये भी है कि जिज़िया कुफ़ार से कबूल किया जाएगा लेकिन मुर्तद से जिज़िया कबूल नहीं किया जाएगा। एक सज़ा ये भी है। अब जो
مرتد ہو جاتے ہیں ان کی یہی ہے یا تو اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو مرد حضرات جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے تو اس کو ہمیشگی کی قید دی جائے گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ رب العزت غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ تو جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قتل ہو گیا تھا وہ پریشان تھے کہ معلوم نہیں یا اب یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائیں گے یا نہیں، تو آیت کے آخر میں کیا، غفور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، اور رحیم کے رحم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں کہ ایمان، پہلی بات ہے ان الذین آمنوا تم مومن ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہاجروا تم نے ہجرت بھی کی ہے، پھر ان کے دل میں تھا کہ معلوم نہیں گناہ تو نہیں ملے گا، اب یہ ہے کہ مغالطے سے قتل کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے جہاد کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کہ مسلمانوں کا کافروں کو قتل کرنا جہاد ہے، تو اب جہاد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کی نیت جہاد کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تم کیا ہو، جہاد کرنے والے ہو، تو اس لیے اللہ نے جاہدو بھی فرمایا کہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے تو جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمجھ کر کے اپنی طرف سے جہاد کیا ہے، اس لیے گناہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر یعنی بخشنے والے ہیں اللہ رب العزت نے تمہاری وہ غلطی بخش دی ہے، اور اللہ رب العزت اس پہ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے جو جہاد کا اجر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ تو پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے آمنو بھی فرمایا، ہاجرو بھی فرمایا، اور جاہدو بھی فرمایا۔